آج میں جو پاک کلام کا حصہ پڑھوں گی وہ ہے رسولوں کے اعمال پہلا ہی باب، اور اس کی ہم 9، 10 اور 11 آیت مقدسہ پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ عموماً یہ حوالہ حمید سعود پہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، لیکن آج کا جو میرا پیغام ہے جو خداوند نے مجھے بخشا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور آج ہمارے مضمون کا نام ہوگا ریشمی رومال یا سلکی رومال۔ تو ہفتہ کے روز ہم نے خداوند مسیح کی تدفین کے بارے میں اپنی بہن سے اچھے سے سیکھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا کے 2 ایسے لوگ تھے جو یسوع کے شاگرد تو تھے، لیکن وہ اپنے جو ان کی رتبہ تھا یا ان کے پاس جو عہدہ تھا اس کے خوف سے وہ ظاہراً مسیح کے شاگرد نہیں تھے، بلکہ وہ خفیہ طور پہ۔ لیکن جب یسوع کو مصلوبیت کے بعد یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب کے 28 تا 42 ورس تک، اور یہ ہے خداوند یسوع کی تدفین کا پورا۔ امرتیا کا جو باشندہ تھا یوسف، اور اس کے ساتھ ساتھ کون تھا؟ نیکودیمس۔ یوسف جو تھا وہ یسوع کے لیے کفن لے کے آیا ہے، اور نیکودیمس کا ذکر ہے کہ وہ 50 سیر کے قریب مر اور عود لایا، اور بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح یہودیوں میں دستور تھا دفن کرنے کا۔ ہم جیتے جی تو کبھی اس کی کسی کی اتنی قدر کریں نہ کریں، لیکن جو ہوتا ہے کفن دفن اس میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک جو اس کی قبر جو باغ میں ایک نئی قبر رکھی گئی، وہ بھی امرتیا کی یوسف کو کہا گیا تھا کہ یہ دوسری قبروں کے ساتھ نہیں اسے دفنانا۔ غیر جانے انجانے میں یہ ان سے ہو رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ ہمیشہ ایک مخصوص جگہ بن جانی تھی، لیکن یہاں انہیں خوف یہ تھا کہ کسی مقدس کی قبر کے ساتھ اگر یسوع کو دفنا نہ دیا گیا تو کہیں علیشا کی طرح یسوع کو کسی کے ہڈیوں کے ساتھ لگ کے نہ جی اٹھے، کیونکہ انہیں یہ خوف ہمیشہ رہا ہی کہ خداوند یسوع نے ہمیشہ جی اٹھنا ہے۔ اور یہ اس کا کیا تھا کہ انہوں نے اسی وجہ سے اس پہ پیرے بٹھائے اور سارا کچھ، لیکن اس مالکوں کے مالک کو کون روک سکتا ہے، جس کا ہم مکاشفہ پہلے باب کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو جس کے پاس موت اور عالم روا کی کنجیاں ہیں اس کو کون روک سکتا تھا؟ تو اب ہم غور کریں گے کہ سب سے پہلے کہ یہ جو کفن دفن تھا وہ اس طرح تھا کہ جیسے پورا لکھا ہے یہودی دستور کے مطابق۔ تو ہم تصویروں میں فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ایک عربی زبان میں ہم اسے بولیں تو کندورا اور گترا اور اس طرح وہ سارا لباس تھا، اور جس کا ذکر ہم احبار کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں جہاں موسیٰ وہ سارا وہ دے رہا ہے۔ تو اب جو رومال ہے وہ کیا، وہ ہے یسوع کے سر سے ایک لپٹا ہوا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں میں یہ دستور ہے۔ تو اب ہم غور کریں گے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا جب اس کا کفن دفن ہو چکا تو اب اس پہ پیرا بٹھایا ہے۔ آلریڈی جو تھا وہ مر اور عود اور یہ وہ سے اسے آلریڈی دفنا چکے تھے، لیکن وہ جو عورتیں جو اس سے بہت پیار کرتی تھی عقیدت میں، وہ پہلے دن جو تیسرا جو سبت کا پہلا دن تھا یعنی سنڈے کا دن تھا، وہ لے کے جانا چاہ رہی ہیں اس کے لیے خوشبودار چیزیں۔ اب کیا ہوا کہ جب وہاں جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 20 باب میں
اور کیا ہے کہ اس کی 7-8 آیت ہم ضرور پڑھیں گے. اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا. یہ رومال جو علیحدہ پڑا تھا اس کی داستان آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جب یہ ملک مودا کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حکم کیا تھا کہ مردوں کو مار دینا ہے اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ رکھ لینا اور مال غنیمت لے لینا. تو ان دنوں فوجی کو ٹریننگ نہیں تھی کہ کون کون جو ہے وہ فوج میں ہے، بلکہ ہر مرد جو 20 سال سے اور اس سے اوپر کا تھا وہ جنگ کے لیے جاتے تھے. اب اور پھر اسی طرح جب واپسی پہ وہ مال غنیمت اور عورتیں اور وہ غلام اور لونڈیاں سب انہیں برابر بانٹ دیا جاتا تھا، اس لیے ہر یہودی کے پاس غلام ہوتا ہی تھا. تو اب غلام کے لیے کیا رسم تھی کہ جب مالک کھانا کھانے بیٹھا ہے تو غلام جو تھا وہ سائڈ پہ کھڑا رہتا تھا اور جو رومال ہوتا تھا کھانے کے ساتھ وہ اس میں ایک ہوتا تھا. اور اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ رومال جو ہے اگر تو وہ مالک کھانا کھا چکا ہے تو وہ کھانا اس نے وہ رومال جو ہے اس کے انہی برتنوں کے اوپر رکھ دینا. لیکن اگر وہ رومال اگر مالک کو بیچ میں کوئی کام یاد آ گیا یا کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ کھانا کھانے سے اٹھ گیا ہے تو وہ رومال اس کو سائڈ پہ رکھ کے تو پھر جاتا تھا، جس سے وہ غلام سمجھ لے کہ ابھی میں نے یہ سارا کچھ سمیٹ نہیں دینا کیونکہ مالک نے واپس آنا ہے. یہی کچھ تھا یسوع کا، کیونکہ خداوند یسوع خود ایک یہودی تھے، وہ سارے کچھ جانتے تھے، انہیں ہر چیز کا پتا تھا. اور کیا تھا کہ وہ جب خداوند یسوع جی اٹھے ہیں تو کفن تو ایک طرف پڑا ہے لیکن وہ جو رومال تھا وہ علیحدہ طے کیا ہوا ایک جگہ پڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں واپس آنے والا ہوں. اسی لیے میں نے آج یہ امال سے یہی حوالہ پڑھا ہے جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جس طرح اوپر جاتے دیکھا ہے اسی طرح اس کو واپس آتے بھی دیکھو گے. اور آج کل تو ہم بہت سی ایسی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ظہور میں آ رہی ہیں جس سے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع بہت جلد آنے والا ہے. یہ یسوع نے سائن دیا تھا جو رومال سائڈ پہ پڑا تھا کہ میں دوبارہ آنے والا ہوں. اب میری پیاری بہنوں، ہم بھی اسی دلیری سے اس انجیل کو اٹھائیں، خوشخبری پھیلائیں، ہر روز اس کے قدموں میں بیٹھیں، ہر روز اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی خداوند ہمیں طاقت اور توفیق دے. اور ہم اس پاک کلام کو لے کے پوری دنیا میں جیسے ہم ہر روز سیکھتے ہیں اور اس پر یہ صرف ہمارے لیے سیکھنے تک نہ رہے بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے اور زیادہ اس کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں، ارد گرد پھیلانے والے ہوں. اگر ہم نے کہیں ایک ہی روح کو بچا لیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اور یہ ایک بے شک ایک مشکل کام ہے، لیکن خداوند ہم کرے ہم سے کوئی روح بچ جائے تو خداوند ہم سے یہی چاہتا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے جی اٹھنے کا، اور یہی اس کا واپس آنے کا بھی مقصد ہے. تو خداوند ہمیں صرف اس کلام سے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال سے بھی اپنے خدا کے کلام کو آگے بڑھانا ہے، اس کی خوشخبری کو پھیلانا ہے. اور ہمارا یسوع جلد آنے والا ہے. خدا کرے ہم اس کے لیے بیدار اور جاگتے رہیں اور اپنی اس خدمت کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں. خداوند اس پاک کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.